غزوہ بدر اور غزوہ احد کے بعد مشرکین دشمنی میں بہت آگے بڑھ گئے تھے۔ اس پس منظر میں مشرکین نے عرب کے مختلف قبائل سے اتحاد کیا، اور دوسری جانب مدینہ سے جلا وطن یہودیوں نے مکہ مکرمہ میں غلاف کعبہ پکڑ کر مکہ کے سردار ابو سفیان سے عہد و پیمان کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف جنگ کا آغاز کر دیں، اور دوران جنگ وہ ہر طرح سے مدد کریں گے۔ اس طرح قریش عرب قبائل اور یہود پر مشتمل 10,000 افراد کا ایک لشکر بن گیا، جس کا سردار ابو سفیان تھا۔ اس لشکر میں 300 گھوڑے اور 1000 اونٹ شامل تھے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب دشمنان اسلام کی روانگی اور حملے کی اطلاعات ملیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا۔ اس موقع پر حضرت سلمان فارسی نے ایران میں رائج طریقہ جنگ پر خندق کھودنے کا مشورہ دیا۔ خندق کے لغوی معنی گڑھا یا کھائی ہیں۔ شہروں کے دفاع کا یہ طریقہ فارس ایران میں رائج تھا، مگر اہل عرب خندق سے ناآشنا تھے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مشورے کو پسند فرمایا اور میدان جنگ کی مناسبت سے خندق کھودی گئی۔ اس جنگ کو غزوہ خندق کا نام دیا جاتا ہے۔ غزوہ خندق کا شمار دنیا کی مشہور ترین لڑائیوں میں ہوتا ہے۔ مورخین کا خیال ہے کہ یہ لڑائی اسلام کی ترقی کی راہ میں آخری رکاوٹ تھی، کیونکہ مسلمان اس لڑائی تک کشمکش میں مبتلا رہے اور ترقی کے منصوبوں کی طرف پورا دھیان نہیں دے سکے۔ وجہ یہ تھی کہ انہیں ہر وقت یہ خطرہ لاحق رہتا تھا کہ قریش مدینہ پر حملہ کر دیں گے۔ اس وقت مدینہ منورہ 3 اطراف میں دشوار گزار پہاڑیوں اور باغات سے گھرا ہوا تھا، اور شمال کی طرف میدان تھا۔ چنانچہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رخ پر مشرق سے مغرب تک نیم دائرے کی شکل میں خندق کا نشان لگایا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ خندق 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی اور تقریباً 3.5 میل لمبی تھی۔ مدینہ کے مضافات میں پھیلے ہوئے کھیت اور باغات کی پیداوار گوداموں میں ذخیرہ کر دی گئی۔ بچوں اور عورتوں کو قلعوں میں بھیج دیا گیا۔ خندق کے قریب کے گھروں کو خالی کروا دیا گیا۔ خندق کے لیے ہر 10 آدمیوں کے ذمے 40 گز زمین کھودنا متعین ہوا۔ مدینے کا ہر فرد، ہر عورت، حتیٰ کہ جوان سال لڑکے اور لڑکیاں اور جو بھی بیلچا اور کدال اٹھانے کے قابل تھا، خندق کھودنے میں مصروف ہو گئے۔ خندق کھودنے کے لیے مسلمانوں نے روز و شب محنت کر کے ایثار اور وفاداری کا بے مثال مظاہرہ کیا۔ خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دن رات کام کیا اور بنفس نفیس صحابہ کرام کے ساتھ اس کھدائی میں حصہ لیا۔ کبھی کدال چلاتے اور کبھی مٹی اٹھانے میں مصروف ہو جاتے تھے۔ مسلمان 10 افراد کی ٹولیوں میں شریک ہوئے اور وہ اپنا مقررہ کام قبل از وقت مکمل کر لیتے تو رضاکارانہ طور پر دوسروں کے کام میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ ان دنوں شدید سردی تھی۔ صحابہ کرام سخت سردی کے موسم میں سنگلاخ زمین پر خندق کی کھدائی کرتے اور شدید محنت و مشقت سے مٹی باہر نکالتے۔ اس مظاہرے پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رجزیہ اشعار پڑھ کر صحابہ کرام کو حوصلہ دیا اور ان کے جذبے کی تعریف فرمائی۔ خندق کی کھدائی کے دوران اعجاز نبوت کے کئی واقعات رونما ہوئے۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے بکری ذبح کی اور 2.5 کلو آٹا گوندھ کر اس کی روٹیاں پکائیں، پھر سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، تھوڑا سا کھانا تیار کرایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل خندق کو پکارا اور فرمایا، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کیا ہے، سب آ جاؤ۔ 1000 افراد پہنچ گئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہنڈیا اور روٹیوں پر کپڑا ڈھک دیا۔ 10 افراد کی جماعت دسترخوان پر آتی اور شکم سیر ہو کر اٹھ جاتی تھی، یہاں تک کہ 1000 افراد نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا۔ ایک روز حضرت بشیر بن سعد کی بیٹی کو اس کی ماں نے کھجوریں دے کر کہا کہ یہ کھجوریں اپنے باپ اور ماموں کو دے آؤ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیوں آئی ہو؟ لڑکی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام،
अम्मा ने मेरे वालिद और मेरे मामू के लिए खजूरें भेजी हैं। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम ने दस्तरख्वान बिछाने का हुक्म दिया। लड़की से खजूरें लेकर दस्तरख्वान पर रख दी। अहले खंदक को खाने के लिए बुलाया गया और इरशाद हुआ कि खाने के लिए एक एक जमात आए। जमात दर जमात अहले खंदक दस्तरख्वान पर जमा होते रहे और सब ने खूब सैर होकर खजूरें खाईं। खंदक की खुदाई के दौरान एक सख्त चट्टान आ गई। हुजूर अलैहिस्सलाम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर चट्टान पर कुदाल मारी तो एक शोला निकला और 1/3 चट्टान टूट गई। सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे मुल्क शाम की चाबियां दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त शाम के सुर्ख महलात देख रहा हूँ। फिर सैयदना हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी बार कुदाल मारी तो चट्टान का 1/3 हिस्सा और टूट गया और साथ ही एक और शोला निकला। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे फारस की चाबियां दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मैं इस वक्त कसरा का सफ़ेद महल देख रहा हूँ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार चट्टान पर कुदाल मारी। एक और शोला नमदार हुआ। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह अकबर, मुझे यमन की चाबियां दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मैं सना के दरवाजे देख रहा हूँ। हज़रत सलमान फ़ारसी हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब खड़े थे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनसे फरमाया, ए सलमान, मेरी उम्मत शाम, फ़ारस और यमन को फ़तह करेगी। बनु करीज़ा यहूदियों का एक मालदार कबीला था जो मदीना मनव्वरा के नवाह में बड़ी शान व शौकत से रहता था। इन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम से मुआहदा कर रखा था कि बैरूनी हमले की सूरत में हम दुश्मनों का साथ नहीं देंगे। मगर बनु नज़ीर के एक सरदार हई इब्न अख्तब ने बनु करीज़ा के सरदार काब बिन असद से खुफिया मुलाकात की और इसे ताउन पर आमादा करने की कोशिश की। काब ने जवाब दिया कि हमने मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ मुआहदा कर रखा है और मोहम्मद अलैहिस्सलाम वादों की पासदारी करने वाले एक सच्चे इंसान हैं। इसलिए मैं मोहम्मद अलैहिस्सलाम के साथ किए गए मुआहदे को तोड़ नहीं सकता। इब्न अख्तब हई ने कहा, शायद तुम्हें मालूम नहीं कि इस मर्तबा इतना बड़ा लश्कर ले आया हूँ कि इसका मुकाबला मुमकिन नहीं, और हमने अहद कर रखा है कि जब तक मोहम्मद अलैहिस्सलाम और इसके साथियों का मुकम्मल खात्मा नहीं हो जाता, हम लड़ाई से हाथ नहीं उठाएंगे। ये कौमी मफाद का मामला है। अगर हम कामयाब रहे तो इज़्ज़त और शान और शौकत की ज़िंदगी गुजारेंगे, और अगर तुम्हारे इनकार की वजह से नाकाम हो गए तो हमेशा मोहम्मद अलैहिस्सलाम का ग़ुलाम और दस्ते नगर रहना पड़ेगा। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि इस दफ़ा मुसलमानों का कतई तौर पर ख़ात्मा हो जाएगा। ताहम तुम्हें फिर भी हमारी कामयाबी में शक है तो मैं वादा करता हूँ कि नाकामी की सूरत में वापस नहीं जाऊँगा, बल्कि तुम्हारे पास आ जाऊँगा और मुआहदा तोड़ने की तुम्हें जो भी सज़ा मोहम्मद अलैहिस्सलाम की तरफ से मिलेगी, इसमें तुम्हारे साथ बराबर का शरीक रहूँगा। ये सुनकर काब को यकीन हो गया कि इस दफ़ा वाकई मुसलमानों का सफाया हो जाएगा, इसलिए वो बेखौफ व ख़तर हो गया। दीगर रऊसाए बनी करीज़ा को बुलाकर सूरत हाल बताई और कहा कि हमें मोहम्मद अलैहिस्सलाम से किया हुआ मुआहदा तोड़ देना चाहिए। इन्होंने भी तायीद की और फिर सबके सामने मुआहदे की दस्तावेज़ को फाड़ दिया। हुजूर अलैहिस्सलाम को इस वाक़े का इल्म हुआ तो इन्होंने हकीकत मालूम करने के लिए हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत साद बिन अबादा को बनु करीज़ा की तरफ रवाना फरमाया और इरशाद फरमाया कि अगर ये मुआहदा तोड़ने की खबर सच्ची हुई तो इस खबर को वापस आकर मुबहिम अल्फाज में बयान करना, ताकि फ़ौज में बददिली ना फैले, और अगर ये अफ़वाह गलत साबित हुई तो ऐलानिया बयान करने में कोई हर्ज नहीं। ये दोनों साहबा बनु करीज़ा के पास गए, इन लोगों को मुसलमानों के साथ मुआहदा और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ किए हुए अहद व पैमान को याद दिलाया। ये सुनकर कबीला बनु करीज़ा ने कहा, हम नहीं जानते मुआहदा क्या चीज़ है और न ये जानते हैं कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम कौन है।
صحابہ کرام واپس تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بنو قریظہ کی عہد شکنی کی تصدیق کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ سورہ آل عمران آیت 173۔ خندق مدینے کے شمال کی جانب کھود دی گئی تھی۔ قریش اپنے اتحادیوں کے ہمراہ مدینے پہنچ گئے تھے۔ سبقت کے زعم میں مبتلا منکرین اونٹ اور گھوڑے سر پٹ دوڑاتے ہوئے مدینے کی حدود میں پہنچے تو حیرت و استعجاب کی تصویر بن گئے۔ دفاع کا یہ حیرت انگیز طریقہ اس سے پہلے نہ انہوں نے دیکھا تھا اور نہ سنا تھا۔ جنگی ساز و سامان سے لیس لشکر خندق کے پار پڑاؤ ڈالنے پر مجبور ہو گیا۔ اتحادی یہ سوچ کر آئے تھے کہ ایک ہی روز میں مسلمانوں کو تہہ تیغ کر کے فتح حاصل کر لیں گے، مگر اہل مدینہ اور ان کے درمیان حائل خندق نے انہیں بے بس کر دیا۔ جس وقت مشرکین کی فوج مدینے پہنچی، موسم بدل رہا تھا۔ سپاہیوں کو خیموں میں سردی لگ رہی تھی۔ فوج کو محاصرہ کرنا پڑا، جس کے لیے وہ پہلے سے تیار نہیں تھے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خندق کے سامنے موجود تھے۔ مشرک سردار روزانہ خندق تک آتے، ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑے دوڑاتے تھے، مگر خندق پار کرنے کا کوئی راستہ انہیں نہیں ملتا تھا۔ غیظ و غضب کے عالم میں وہ مسلمانوں پر تیروں کی بوچھاڑ کرتے، جواب میں مسلمان تیر انداز ان پر تیر برساتے تھے۔ لشکر اسلام میں موجود منافقین نے مسلمانوں کے حوصلے پست کرنے کی مہم شروع کر دی۔ انہوں نے مسلمانوں سے کہا، محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے ساتھ وعدہ فرمایا ہے کہ ہم لوگ کیسر و قصرہ کو فتح کریں گے، ان کے خزانے ہمیں ملیں گے، جبکہ صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ لاچار، کمزور اور مجبور ہو کر رہ گئے ہیں۔ یہ وقت سخت آزمائش کا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھیوں کو اخلاص کی کسوٹی پر پرکھا جا رہا تھا۔ یوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل آیات نے کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہی مومن آزمائے گئے اور پوری طرح جھنجھوڑ دیے گئے، اور اس وقت منافق اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شک کا روگ تھا کہنے لگے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہم سے محض دھوکہ فریب کا ہی وعدہ کیا تھا۔ سورہ احزاب آیت 11 تا 12۔ منافقوں کے پروپیگنڈے اور بنو قریظہ کی جانب سے عہد توڑنے کی خبر سے مسلمانوں کو تشویش ہوئی تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں دست بستہ عرض کیا کہ ہمیں منافقوں کی ریشہ دوانیوں اور یہود کی بد عہدی کا خطرہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی سکون اور یقین سے فرمایا، مشرکوں کو یہودیوں کی کمک پر بھروسہ ہے، جبکہ میں اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھتا ہوں۔ یقین رکھو، اللہ تعالیٰ ہمیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے مسلمانوں میں نیا حوصلہ پیدا ہو گیا اور انہیں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا یقین ہو گیا۔ اسلامی فوج میں منافقوں کی تعداد بھی شامل تھی، جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے، لیکن موسم کی سختی، راشن کی قلت، راتوں کی بے خوابی، دشمن کی بڑی تعداد ایسے واقعات تھے جنہوں نے پردہ فاش کر دیا۔ منافقین نے مختلف حیلے بہانے شروع کر دیے، کہنے لگے، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے گھر بالکل خالی ہیں اور گھر کی دیواریں چھوٹی ہونے کی وجہ سے غیر محفوظ ہیں اور دشمن کی زد میں ہیں۔ ہماری عورتیں اور بچے غیر محفوظ ہیں، اس لیے ہمیں اجازت دیں تاکہ ہم واپس جا کر ان کی حفاظت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ اے مدینہ والو، تمہارے لیے ٹھکانہ نہیں، چلو واپس لوٹ چلو، اور ان کی ایک اور جماعت یہ کہہ کر نبی سے اجازت مانگنے لگی کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، حالانکہ وہ کھلے ہوئے غیر محفوظ نہیں تھے، لیکن ان کا پختہ ارادہ بھاگ کھڑے ہونے کا تھا۔ سورہ احزاب آیت 13۔ دوسری طرف مومنوں کے دل اخلاص، یقین، ایمان
اور جانثاری کے جذبے سے لبریز تھے۔ ان کے دلوں کی کیفیت اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی ہے: اور ایمان والوں نے جب لشکر کو دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے کہ اس ہی کا وعدہ ہم سے اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے سچ فرمایا، اور اس سے ان کے ایمان میں فرما برداری کا اور اضافہ ہو گیا۔ سورہ احزاب آیت 22۔ خندق کے پار مشرکین کی 10,000 فوج 2 ہفتے سے سردی میں ٹھٹر رہی تھی، اور جب غذا اور مویشیوں کی خوراک کا مسئلہ ہوا تو فوج کا سپہ سالار بغاوت کے خطرے سے پریشان ہو گیا۔ 10,000 فوج جمع کرنے والے قریش، یہودی اور ان کے اتحادی قبائل بے بسی کے عالم میں خندق کے پار مسلمانوں کو دیکھ رہے تھے۔ اکثر نڈر اور جانباز گھڑ سوار خندق پار کرتے ہوئے خندق میں گر کر ہلاک ہو گئے، اور اگر کوئی خندق عبور کر کے آ گیا تو مجاہدین نے اس کا کام تمام کر دیا۔ مسلمان تیر اندازوں نے انہیں خندق سے دور رکھا۔ کفار مکہ کے جرنیلوں نے اپنی اپنی مقررہ باری پر حتی المقدور کوشش کرنے کے باوجود خندق عبور کرنے میں ناکامی کا سامنا کیا۔ ایک جگہ خندق کی چوڑائی کم تھی، وہاں سے مشہور اور بہادر پہلوان عمرو چند نوجوانوں کے ساتھ خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا۔ عمرو تنہا 1,000 سوار کے برابر بہادر سمجھا جاتا تھا۔ حضرت علی شیر خدا نے ایک وار میں اس کے 2 ٹکڑے کر کے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ اس نعرہ تکبیر سے عمرو کے ساتھی فرار ہو گئے۔ نوفل بن عبداللہ گھوڑے پر سوار بھاگ کر خندق کو پھلانگنا چاہتا تھا، مگر خندق میں سر کے بل گرا اور گردن ٹوٹنے کی وجہ سے ہلاک ہو گیا۔ نوفل بن عبداللہ کی لاش حاصل کرنے کے لیے مشرکین نے 10,000 درہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نہ ہمیں 10,000 درہم کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس کی لاش کی، اور یوں بغیر کسی معاوضے کے نوفل بن عبداللہ کی لاش مشرکین کے حوالے کر دی گئی۔ اس روز پورے دن یہ سلسلہ جاری رہا اور مسلمان ہر جانب سے مشرکین کا مقابلہ کرتے رہے۔ اس دوران نماز ظہر، عصر اور مغرب قضا ہوئیں، جنہیں بعد میں ادا کیا گیا۔ مدینہ منورہ کے دفاع میں یہودی قبیلہ بنو قریظہ کی غداری سے جب خطرہ ہوا تو سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زید بن حارثہ کو 300 افراد کے ہمراہ مدینے کے مکانات اور گھروں کے دفاع کے لیے روانہ فرمایا، جہاں خواتین اور بچے قیام پذیر تھے۔ جب خندق کی کھدائی مکمل ہو گئی تھی اور مشرکین کی فوج مدینہ کے قریب پہنچ گئی تو مسلمان خواتین اور بچوں کو حفاظت کے لیے مضبوط قلعوں اور مستحکم عمارتوں میں منتقل کر دیا گیا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب حضرت حسان کے فارے نامی قلعے میں تھیں۔ یہ قلعہ بنو قریظہ کی آبادی سے قریب تھا۔ ابتدائی ایام میں تو بنو قریظہ کیونکہ مسلمانوں کے ساتھی تھے، اس لیے مستورات کو ان کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا، کیونکہ اہل عرب ایفائے عہد کے لیے ضرب المثال تھے۔ لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے قاب بن اسد اپنے پورے قبیلے بنو قریظہ کے ہمراہ عہد سے پھر گیا۔ اس طرح مستورات بھی ان لوگوں کی طرف سے ہوشیار ہو گئیں۔ ایک روز یہودیوں نے یہ خیال کرتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ساری فوج تو خندق کی سمت مشرکین سے برسر پیکار ہے، قلعے پر حملے کا منصوبہ تیار کیا۔ چنانچہ اس غرض سے ایک یہودی کو سب سے پہلے حالات معلوم کرنے کے لیے قلعے کی طرف بھیجا۔ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں، ہمارے پاس سے ایک یہودی گزرا اور قلعے کے چاروں طرف چکر لگایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ہمارے درمیان کوئی نہیں تھا جو ہمارا دفاع کرتا، اس لیے میں نے کہا، اے حسان، یہ یہودی جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں قلعے کے چکر لگا رہا ہے، اور مجھے اللہ کی قسم اندیشہ ہے کہ یہ باقی یہود کو بھی ہماری کمزوری کے متعلق آگاہ کر دے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام جنگ میں اس طرح مصروف ہیں کہ وہ ہماری مدد کو نہیں آ سکتے، آپ جائیے اور اس یہودی کو قتل کر دیجیے۔ حضرت حسان دربار نبوی کے شاعر تھے، بینائی سے محروم تھے۔
حضرت حسان نے کہا اگر میں لڑنے کے قابل ہوتا تو اس وقت میدان جنگ میں ہوتا۔ حضرت صفیہ کہتی ہیں اب میں نے کمر باندھی اور لاٹھی لی اور قلعے سے اتر کر اس یہودی کے پاس پہنچی اور لاٹھی سے مار مار کر اس کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد قلعے میں واپس آئی اور حضرت حسان سے کہا جائیے اس کے ہتھیار اتار لیجیے۔ حضرت حسان نے کہا مجھے اس کے ہتھیار اور سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان بچوں اور عورتوں کی حفاظت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھپھی کے اس کارنامے کا بڑا گہرا اثر ہوا۔ اس کارروائی سے یہودیوں نے سمجھا کہ ان قلعوں میں بھی مسلمانوں کا حفاظتی لشکر موجود ہے۔ یہودیوں کو دوبارہ اس قسم کی جرأت نہ ہوئی، البتہ وہ مشرکین کے ساتھ اپنے اتحاد کا عملی ثبوت پیش کرنے کے لیے انہیں مسلسل رسد پہنچاتے رہے۔ مسلمانوں نے ان کے رسد کے 20 اونٹوں پر قبضہ کر لیا۔ اگرچہ محاصرے کی طوالت میں مسلمان بھی مشکلات کا سامنا کر رہے تھے، لیکن کفار میں ہمت و حوصلہ نہیں رہا تھا۔ اسی دوران ایک نو مسلم نے خاموشی سے سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر کفار میں پھوٹ ڈالنے کی اجازت طلب کی۔ یہ نو مسلم نعیم بن مسعود تھے، جن کے ایمان سے ابھی تک کفار آگاہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے یہود کے باغی قبیلے بنو قریظہ اور قریش مکہ کے لشکر میں موجود بنو غطفان میں ایسی پھوٹ ڈالی کہ وہ ایک دوسرے سے متنفر اور بیزار ہو گئے۔ کفار کا لشکر حوصلہ ہار رہا تھا۔ ان کی رسد ختم ہو رہی تھی کہ قریش مکہ کو حج کے انتظامات کی فکر ہو گئی۔ موسم کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور سردی بڑھ گئی۔ سپاہی بیمار اور ہلاک ہو رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کس طرح واپس ہوں گے۔ مسلمانوں میں موجود منافقوں کی سازش بھی ان کے کسی کام نہیں آئی اور وہ مسلمانوں کے حلیف قبائل کو عہد توڑنے پر رضامند نہیں کر سکے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ظہر و عصر کے دوران مسلسل دعا میں مصروف رہے۔ اے اللہ، آپ قرآن کریم کے نازل فرمانے والے ہیں اور جلد حساب کرنے والے ہیں۔ ان قبیلوں کو شکست دیجیے، اے اللہ ان کو شکست دیجیے اور ان کو لڑکھڑا دیجیے اور ان پر ہماری مدد فرمائیے۔ باطل پر اتحاد کرنے والے ابھی کسی فیصلے پر متفق نہیں ہوئے تھے کہ رات کو اتنی تیز آندھی آئی کہ خیمے ہوا میں غباروں کی طرح اڑنے لگے۔ لشکر میں روشن الاؤ بجھ گیا۔ شدید بارش سے سردی بڑھ گئی۔ بارش، طوفان اور بادلوں کی گرج میں کفار کی مایوس فوج خوف و ہراس کا شکار ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے آندھی، بارش اور فرشتوں کی جماعت سے مجاہدین کی مدد فرمائی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہوئی جب تمہارے پاس لشکر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیجی اور ایسا لشکر بھیجا جو تمہیں نظر نہیں آتا تھا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے جو تم کر رہے تھے۔ سورہ احزاب آیت 9۔ حضرت حذیفہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے کفار کے لشکر میں حالات معلوم کرنے گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہوا کے طوفان نے ان کے خیمے اکھاڑ دیے، دیگیں الٹ دیں، گھوڑے بدمست دوڑ رہے تھے اور سنگریزوں کی آوازیں آ رہی تھیں جو گھوڑوں کو لگ رہے تھے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا تو راستے میں 20 سوار ملے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اپنے آقا کو خبر دے دو کہ حق تعالیٰ نے کفار کے لشکر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نجات دی۔ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نماز مکمل کر کے تبسم فرمایا اور مجھے بشارت دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب دیکھیں مسلمانوں نے فوجیں، بولے یہ وہی ہے جو وعدہ دیا تھا ہم کو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور سچ کہا اللہ تعالیٰ نے اور ان کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور ان کا اور بڑھا یقین اور اطاعت کرنا۔ سورہ احزاب آیت 22۔ جب آندھی، آگ اور بارش کا یہ طوفان، بجلی کی چمک اور کڑک عروج پر پہنچی
اور لشکر تباہ و برباد ہوتا نظر آیا تو ابو سفیان نے عجلت میں میٹنگ کی، حالات بیان کر کے خود ہی جلدی میں یہ فیصلہ سنایا کہ میں گھر جا رہا ہوں، تم بھی سفر کرو، اور سیدھا اپنے اونٹ کے پاس آیا اور بدحواسی میں اسے مارنا شروع کر دیا کہ وہ اٹھ کھڑا ہو، حالانکہ اس کے گھٹنے بندھے ہوئے تھے اور وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ایک دوسرے آدمی نے اونٹ کے گھٹنے کھولے تو وہ اٹھنے کے قابل ہوا۔ اس طرح قریش اور حلیف قبائل واپس لوٹ گئے۔ جب صبح صادق نے رات کا پردہ چاک کیا تو سپاہیوں نے دیکھا کہ میدان جنگ میں دشمن موجود نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کو غصے میں بھرے ہوئے ہی نامراد لوٹا دیا، انہوں نے کوئی فائدہ نہیں پایا، اور اس جنگ میں اللہ تعالیٰ خود ہی مومنوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ بڑی قوتوں والا اور غالب ہے۔ سورہ احزاب آیت 25۔ مسلمان مدینہ منورہ لوٹ گئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر فرمایا، اب قریش کی لڑائیاں ختم ہو گئیں، آئندہ ہم پیش قدمی کریں گے۔ انہی دنوں سمامہ ابن اسال نامی ایک شخص جو یمامہ کے علاقے کا سردار تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دھوکے سے قتل کرنے کی نیت سے مدینے میں داخل ہوا اور ناواقفیت کی وجہ سے مدینے کی گلیوں میں بھٹکنے لگا۔ صحابہ کرام کو اس پر شبہ ہوا اور اسے پکڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو مسجد کے ایک ستون کے ساتھ باندھ دو۔ یہ شخص 3 دن تک مسجد نبوی میں قید رہا۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بہت خاطر مدارت کی اور صبح شام اپنی خاص اونٹنی کا دودھ اس کے لیے بھیجتے رہے۔ روزانہ اس سے یہ بھی پوچھتے کہ تمہاری کیا رائے ہے۔ سمامہ کہتا، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو ایک معزز انسان کو قتل کریں گے، اور اگر احسان کریں گے تو ایک سپاس گزار شخص پر احسان کریں گے، اور اگر میری رہائی کے عوض رقم طلب کریں گے تو مہیا کر دی جائے گی۔ تیسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سمامہ کو آزاد کر دو۔ چنانچہ صحابہ کرام نے اسی وقت اس کو رہا کر دیا۔ اب سمامہ کا جسم مکمل طور پر آزاد تھا، مگر اس کا دل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن سلوک کا اسیر ہو چکا تھا کہ رہائی کے بعد اس نے مسجد سے باہر جا کر غسل کیا اور واپس آ کر بغیر کسی تمہید کے گویا ہوا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سمامہ کی صداقت اور کایا پلٹ سے بہت مسرور ہوئے اور ان کو دنیا و آخرت کی بھلائی کی خوشخبری دی۔ اس کے بعد حضرت سمامہ نے عمرے کے لیے جانے کی اجازت چاہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بخوشی اجازت دے دی اور وہ عمرے کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب وہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک پڑھتے ہوئے مکہ میں داخل ہوئے تو اہل مکہ نے پوچھا، کیا تم بے دین ہو گئے ہو کہ اللہ کو لا شریک کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، نہیں، بے دین نہیں ہوا بلکہ دیندار ہوا ہوں، کیونکہ حضرت محمد رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا پیروکار بن گیا ہوں، اور یاد رکھو کہ آئندہ تمہیں گندم کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا جب تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام حکم نہیں دیں گے۔ اہل مکہ کے لیے جو غلہ آتا تھا وہ یمامہ سے گزر کر آتا تھا۔ حضرت سمامہ نے واپس جا کر حسب وعدہ غلہ بند کر دیا اور اہل مکہ بھوک سے بلبلا اٹھے۔ چنانچہ ابو سفیان مدینہ آیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کیا تم اپنے آپ کو رحمت للعالمین نہیں کہتے ہو؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، کہتا ہوں، مگر ہمارے ساتھ تمہارا سلوک مختلف ہے۔ ابو سفیان بولا، تم نے ہمارے بڑوں کو تلوار سے مار ڈالا اور بچوں کو بھوک سے مار رہے ہو۔ میں تمہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دیتا ہوں کہ ہمارے حال پر رحم کرو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کی حالت زار پر رحم آ گیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سمامہ کو پیغام دیا کہ اہل مکہ کی تجارت کے راستے کھول دیے جائیں۔
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ اہمیت و نتائج۔ جزیرہ عرب کی متعدد اسلام دشمن قوتوں نے اپنی تمام تر افرادی قوت اور مادی وسائل کو جمع کر کے بڑے جوش و خروش سے مرکز اسلام پر حملہ کیا تھا۔ اس حملے کے ساتھ انہوں نے بڑی توقعات وابستہ کر رکھی تھی، لیکن ان کی یہ متحدہ مہم جس مایوس کن ناکامی سے دوچار ہوئی، اس نے ان کی کمر توڑ دی۔ انہیں یقین ہو گیا کہ اتنی قوت دوبارہ ہرگز جمع نہیں کر سکتے، اس لیے اب اس نوخیز اسلامی مملکت اور اس کے دین کو وہ قطعاً کوئی شکست نہیں پہنچا سکیں گے۔ یہود جو مدینہ طیبہ میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہے تھے، بازاروں اور تجارتی منڈیوں میں ان کو بالادستی حاصل تھی۔ زرعی زمینیں، باغات اور نخلستان ان کی ملکیت تھے۔ باہمی معاہدے کی وجہ سے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کے باوجود ان کے دلوں میں اسلام کے بارے میں بغض و عناد کے جذبات جوش مارتے رہتے تھے۔ اس غزوہ کے باعث ان کی اسلام دشمنی ظاہر ہو گئی۔ معاہدہ توڑنے میں انہوں نے پہل کی۔ ان سنگین حالات میں ان کی عہد شکنی اور خیانت کرنے کے سبب مسلمان ان کو سزا دینے میں آزاد ہو گئے۔ اللہم صلی علی سیدنا